ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحات امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران، ہماری انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ ذیقعدہ ذی الحجہ اور محرم جنہیں حج کے مہینے کہا جاتا ہے، ان حج کے مہینوں میں جو سب سے بڑا عمل وہ ہے سنت ابراہیم، یعنی کہ قربانی کا عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے عمل کو ہمارے لیے سنت کیوں قرار دیا؟ وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کا عمل کائنات میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بعد اللہ نے اس ذات کے عمل کو اسوہ قرار دیا؟ وہ صرف اور صرف ذات ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے یہ دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ نے قابل نمونہ قرار دیے. ان میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے سوچ میں اللہ نے جو ڈالا وہ ہے شرک کا ابطال، یعنی کہ شرک کے خلاف آواز اٹھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ، کہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو عمر رشد عطا فرمائی. رشد کہتے ہیں سوچ بوجھ، فہم، عقل و شعور، نفع اور نقصان کا فرق کر لینا، اچھے اور برے میں تمیز کرنا، اس کو رشد کہا جاتا ہے. اور یہ رشد کس عمر میں پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی تعین نہیں، کوئی تخصیص نہیں اللہ نے کی. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یتیم بچوں کے بارے میں
فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم، کہ جب وہ عمر رشد کو پہنچ جائیں تو ان یتیم بچوں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشد کی عمر کوئی خاص عمر نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اللہ اس کو عقل اور فہم دے تو وہ کاروبار سنبھال سکتا ہے، اور اللہ عقل اور فہم نہ دے تو 60 سال 70 سال کے بندے بھی کاروبار نہیں کر سکتے، کاٹا کھا جائیں گے۔ یہ رشد ہے، نفع اور نقصان، کھرے اور کھوٹے میں فرق، کہ کون دشمن ہے کون سجن ہے، ان کی پہچان یہ عمر رشد ہے۔ ایک ہوتی ہے جسمانی بالیدگی، جسم کی بڑھوتری، اس کو بلوغت کہا جاتا ہے، پیدا بالغ ہونے کا۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ اور ایک ہے ذہنی صلاحیت، میچوریشن جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ ذہن کی صلاحیت، ذہنی صلاحیت یہ ہر ایک میں فرق ہے۔ یہ عمر کا اس میں کوئی خاص نہیں، عمر اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کہ جب عمر رشد ہم نے ابراہیم کو دی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا تو کہنے لگے، اے ابا، هذه تماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا ہے؟ یہ جو تماثیل تم خود بنا لیتے ہو اپنے ہاتھوں سے، ان مورتیوں کو اپنے خود بنا کر اپنے سامنے رکھتے ہو اور پھر ان کے دوزانوں ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، انتقاف کرتے ہو۔ عاکفون کیا لفظ ہے؟ انتقاف کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو ابا نے وہی پرانا جواب دیا جو اصلی جواب ہے۔ کہنے لگے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے تو اپنے بڑوں کو ہی ایسا دیکھا تھا، اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، بڑے بھی کرتے تھے۔ اب لفظ تماثیل اس میں استعمال ہوا ہے، تماثیل تخیلاتی تصوراتی بت کو نہیں کہا جاتا۔ تماثیل تخیلاتی تصوراتی مورتیاں نہیں ہیں، وہ مخصوص بزرگوں کی، اس دور کے اولیاء کی وہ مورتیاں بناتے تھے اور پھر ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ جاتے تھے۔ اور یہ تصور سب سے پہلے قوم نوح میں پیدا ہوا۔ قوم نوح کے 5 بڑے بزرگ تھے، ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر، اور 5 بزرگ مستجاب تھے، مستجاب دعوات تھے، جو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ لوگ ان کے پاس آتے، اپنی حاجتیں لے کر وہ ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ سے مانگتے کہ اللہ اس کی مراد پوری کر دے، اس کی مراد پوری ہو جاتی۔ جب وہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ حاجتیں پوری کروانے کے لیے پہلے تو بزرگوں کے پاس آتے تھے دعا کے لیے، اب وہ مستجاب تو رہے نہیں، اب کیا کریں؟ پھر شیطان آ کے رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں یہ کون سی مشکل کام ہے، ان کی تصویر بنا لو، مورتی بنا لو، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا کر دو کہ اللہ تو ان کی موڑتا نہیں تھا، ہماری سنتا نہیں تھا، اب یہ تیرے پاس آ گئے ہیں، اب ہماری سن گئے، اب یہ تیرے قریب ہو گئے۔ کیا مطلب؟
کہ بزرگوں کو قربت الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ قربت الہی کا ذریعہ. عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ پوچھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین مکہ سے ذرا سوال کیجیے، تاسالوں ان سے پوچھئے، اَمَّن يَخْلُقُكُمْ، تمہیں پیدا کون کرتا ہے؟ اَمَّن يُمِيتُكُمْ، تمہیں موت کون دے گا؟ اَمَّن يُحْيِيكُمْ، تمہیں زندگی کون بخشتا ہے؟ یہ ایک مقام پر بھی مختلف صورتوں میں ہے. اَمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے مجبور، بےکس، لاچار، ان کی مجبوریاں، بےکسیاں، لاچاریاں دور کرنے والا. مَن يَرْزُقُكُمْ، کون ہے تمہیں رزق دینے والا؟ تو فَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، مشرکین مکہ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے. مشرکین مکہ کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کرتا ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تیرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر یہی سوال مجھ محمد سے کیے جائیں تو کیا جواب ہوگا؟ کہ اللہ کرتا ہے. جب یہ سوال مشرکین سے کیے جاتے ہیں وہ بھی جواب یہی دیتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے. پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ میری اور ان کی لڑائی کس چیز کی ہے؟ مشرک بھی کہیں کہ زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، ہر پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور مجھ محمد کا سوال بھی یہی ہو. پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ اے میرے حبیب، اب جھگڑے کی بات کرتے ہو ذرا ان سے پوچھو کہ انہوں نے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ جو ہبل، لات، منات، عزا، ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو ان کے یہ بت ہیں، ان کا بھی فنکشن کیا ہے؟ ان کا بھاڑا کیا ہے؟ ان کو بیت اللہ میں کیوں سجا رکھا ہے؟ میرے حبیب ذرا ایک سے سوال تو کیجیے، پوچھیے. تو یہ جواب دیں گے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ جواب دیں گے مَا نَعْبُدُ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ تو صرف قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ تو قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں. میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی بزرگوں کی تصاویر یا بزرگوں کی قبریں ہیں، اولیاء اللہ کی قبریں ہیں، وہاں کیا نظریہ لے کر جاتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. صرف ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، ہماری سنتا نہیں کہ موڑتا نہیں. تو لہذا یہاں آئے ہیں ان کی سفارش کے لیے، سفارشی بناتے ہیں. اور یہی نظریہ مشرکین مکہ کا تھا، یہی نظریہ ہم مسلمانوں کا ہے. اور پھر هؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے، ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے حضور. اور ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں
اپنے ہی اس نظریے کی نفی کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے والا؟ نفی کر دی اپنے ہی اس نظریے کی، لیکن حقیقت تک نہیں جاتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، کہ جن کے ناموں پہ تم جھگڑتے ہو، کن ناموں پہ جھگڑتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے علی حجویری دادا حضور ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ کوئی کہتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت غوث اعظم ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اتجادلوننی فی اسماء، ان کے ناموں پر تم جھگڑتے ہو، سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام یا تم نے رکھے ہیں یا تمہارے باپوں نے رکھے ہیں، بڑوں نے رکھے ہیں۔ انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی ان کی دلیل نہیں بھیجی کہ کون ابدال ہے، کون قطب ہے، کون غوث ہے، کون داتا ہے، کون گنج بخش ہے۔ یہ اللہ نے نام نہیں رکھے، یہ تم لوگوں نے خود رکھے۔ جس کو چاہتے ہو امام الاعظم بنا دیتے ہو، حالانکہ امام الاعظم کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کو چاہتے ہو اعلیٰ حضرت بنا دیتے ہو، حالانکہ کائنات میں سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑے حضرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہم حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، اور یہی بات تھی قوم ابراہیم میں کہ وہ بت بناتے تھے، کھڑا کر کے اس کو پوچھتے تھے، کھڑا کر کے اس سے بلاتے اس کو سمجھتے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اسے سمجھتے کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ تو صرف قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آج وہ ہاتھوں سے بنا کر کھڑا کرتے تھے، اور ہم جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھاتے ہیں، خود لے کے جاتے ہیں، اور پھر گڑھا کھودتے ہیں، اور اس بابے کو، اس بزرگ کو، اس ولی کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، ہم خود پڑھتے ہیں، ہم خود پڑھتے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم کرتے، اس کی بخشش فرما دے، خود ہم کہتے ہیں، اور پھر خود منو مٹی کے طرح اس کو دفنا دیتے ہیں، اور پھر وہاں بھی کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ان کی بخشش فرمانا، ان کی اخروی منزلیں آسان بنانا۔ اس کے بعد ہم پھر چکر لگا کر آتے ہیں، حضور والا اللہ تو اس کی موڑتا نہیں تھا، میری سنتا نہیں تھا، اب یہ قربت الہی کا ذریعہ بن گیا۔ اس سے کم عقلی، کم فہمی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہاتھوں سے بنا کر سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ہم سب کچھ خود کر کے لٹا کر مٹی منو مٹی کے نیچے دفنا کر پھر اللہ سے قید مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تیرے پاس آ گیا، یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 3 طریقے بتائے ہیں، 3 طریقے۔ ایک طریقہ کہ اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنی سے اس کو یاد کیا جائے، قل اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔
رحمان کہہ کر، اللہ کہہ کر، منت و سماجت کر کے، اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر، یا رحیم تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ ہے، یا کریم تجھے تیری کریمیت کا واسطہ ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، یہ دعا کرو تو پھر اللہ دعا سنتا ہے، اللہ دعا سنتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھے میری کریمیت کا واسطہ دے رہا ہے، تو کریم تو میں ہوں، تو پھر اللہ خوش ہو کے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں کوئی ایسا نیک کام کیا ہو جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو، تو پھر اللہ کو یاد کراؤ کہ اللہ وہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، الہی اس میرے کام کو، اس میری نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر اور میری یہ دعا پوری کرنا، تو اللہ وہ دعا بھی پوری کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا طریقہ، کسی نیک صالح بندے کے پاس جا کے کہنا کہ میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، جیسا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا کہ ایک قرن کے علاقے سے اویس نامی شخص آئے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی، اس سے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کرنا، کہا تھا یا نہیں؟ یہ بزرگ صالح نیک، ایک ہوتے صالح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ہوا میں اڑ رہا ہو، معلق ہو، وہ میرے طریقے میں نہیں چلتا، میرے طریقے میں نہیں چلتا، وہ شیطان ہے، ولی نہیں، وہ شیطان ہے، ولی نہیں۔ اب بڑے بڑے مونچھیں ہوں یا کلین شیو ہو، اوپر اقامہ باندھ لے، اس کو ہم پیر کہنا شروع کر دیں، اس کو ولی سمجھیں، وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے، کتنا بھی بڑے عمل کیوں نہ ہو، کیوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو نہیں اپناتا ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولایت کے لیے بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنا، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا۔ ان طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو اب ہمارے پاس اور کوئی تقویٰ تو ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو شخص ڈرتا ہے مجھ سے، اگر تو ہم اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، پھر اللہ کو کہیے کہ اللہ فلاں گناہ مجھے میسر تھا، الہی فلاں گناہ میں کر سکتا تھا، فلاں گناہ میں کر سکتا تھا، لیکن تیرا خوف مانے آ گیا، اس لیے میں اس برائی سے بچ گیا، الہی یہی میری نیکی اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ تو یقیناً اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے میں بڑا رحیم و کریم ذات ہوں، ایک بار جو شخص مجھے یا اللہ کر کے پکارتا ہے میں 3 بار اس کا جواب دیتا ہوں۔ اتنا رحیم کریم ذات ہے، لیکن ہم لوگ ہیں اس کی رحیمیت اور کریمیت کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں نے اپنے عرش معلّہ پہ لکھ رکھا ہے رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت غالب ہوگی میرے غصے پہ، رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت چھا گئی ہے، سبقت لے گئی ہے میرے غصے پہ۔ اور یاد رکھو وہ رحیم و کریم ذات غصے ہوتی ہی نہیں، غصہ اسے صرف اس وقت آتا ہے۔ ہم لوگ ہیں انسان، ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، ٹھنڈے مزاج کے ہیں، لیکن جب اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھیں گے تو غصے کی کیا حالت ہوگی؟ غیرت کیا ہوتی ہے؟ غیرت غصہ بناتی ہے۔
اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھیں گے تو غیرت غصہ دلاتی ہے۔ اب سمجھ لیجئے اللہ کو غصہ کب آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ظالموں، میری مخلوق میں سے کسی شخص کو لا کر میرے برابر کھڑا کر رہے ہو، پھر اللہ غصہ میں آتا ہے، وگرنہ غصہ میں اللہ نہیں آتا۔ اور رحیم و کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسوہ ابراہیم اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں بچائے جس سے اللہ غصے میں ہوتا ہے۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، ہماری دعائیں قبول فرما اور ہم پہ رحم فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔